ایک ایسی صورت جو مکہ کے سخت ترین دور میں نازل ہوئی، جب مسلمان کمزور تھے، ظلم عام تھا اور باطل عقائد اپنے عروج پر تھے۔ اس رات مکہ کی فضا بالکل مختلف تھی۔ دن بھر کے شور شرابے کے بعد اب ہر طرف خاموشی تھی۔ کعبے کے اندر 2 ہی بت موجود تھے جنہیں لوگ اپنا معبود سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ بے جان پتھر تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ آسمانوں میں ایک بہت بڑا روحانی نظام متحرک ہونے والا ہے۔ اسلامی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر سورۃ الانعام مکمل طور پر ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ یہ کوئی عام نزول نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کی شدت اور عظمت کو انسانی الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ اسی حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ اس سورت کے نزول کے ساتھ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بھی نازل ہوئی، جن کی تعداد روایتی طور پر 70,000 بیان کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ عدد بنیادی طور پر کثرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ صرف ایک عددی گنتی کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے فرشتے کیوں نازل ہوئے؟ اس کا جواب اس سورت کے مقام اور اس کے پیغام میں چھپا ہے۔ سورۃ الانعام توحید کا ایک بہت طاقتور اعلان ہے۔ یہ سورت انسان کو سیدھا اس کی اصل حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کائنات کو کون چلا رہا ہے، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، بارش کون برساتا ہے اور رزق کون دیتا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب انسان اپنے ارد گرد ہر لمحے دیکھتا ہے، لیکن اکثر انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس سورت کے نزول کے وقت مکہ میں شرک اپنی انتہا پر تھا۔ لوگ مختلف بتوں کو خدا مان رہے تھے اور اپنی عقیدت کو ان بے جان مجسموں میں تقسیم کر چکے تھے۔ ایسے ماحول میں یہ سورت ایک زبردست فکری انقلاب کی طرح نازل ہوئی۔ اسی لیے روایتی انداز میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سورت کے ساتھ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت نازل ہوئی تاکہ اس پیغام کی عظمت اور اس کے مقام کو ظاہر کیا جا سکے۔ یہ منظر دراصل اس بات کی علامت تھا کہ جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ کوئی عام انسانی کلام نہیں، بلکہ آسمانی حقائق کا اعلان ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہمیشہ ایک خاص کیفیت پیدا کرتا تھا۔ بعض اوقات شدید سردی کے باوجود جسم پر پسینے کے قطرے آ جاتے اور بعض اوقات وحی کا بوجھ اتنا محسوس ہوتا کہ ماحول بھی اس کی شدت کو محسوس کرتا تھا۔ اب جب ایک مکمل صورت نازل ہو رہی ہو جس میں توحید کے بنیادی اصول، شرک کی نفی اور کائنات کے نظام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہوں تو اس کی عظمت کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ یہ صورت صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل نظریاتی انقلاب تھی۔ اس میں انسان کو اس کی عقل، اس کی فطرت اور اس کے ارد گرد موجود کائنات کے ذریعے سوچنے پر مجبور کیا گیا۔ سورۃ الانعام میں بار بار یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر تمہارے یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ کون ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے؟ کون ہے جو دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں؟ کون ہے جو نظام کائنات کو ایک ترتیب کے ساتھ چلا رہا ہے؟ یہ سوالات مکے کے سرداروں کے لیے بہت بھاری تھے، کیونکہ ان کے پاس ان کا کوئی منطقی جواب نہیں تھا۔ اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، جس میں انہوں نے ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا اور پھر یہ نتیجہ نکالا کہ جو چیز غروب ہو جائے وہ تو معبود نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ دراصل توحید کی فکری بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ اب جب اس سورت کا نزول ہوا تو روایتی بیانات کے مطابق فرشتوں کی موجودگی اس بات کی علامت تھی کہ یہ پیغام صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ایک اعلان ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان اور زمین کے درمیان ایک عظیم رابطہ قائم ہوا۔ ایک طرف انسانیت تھی جو اندھیروں میں بھٹک رہی تھی اور دوسری طرف آسمانی حقیقت تھی جو روشنی بن کر نازل ہو رہی تھی۔ مکے کے لوگ اس وقت اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ جو کلام ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے وہ ان کی سوچ، ان کے عقائد اور ان کے نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہی سورۃ الانعام کا اصل معجزہ ہے۔ یہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک فکری انقلاب ہے جو آج بھی انسان کو یہ سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کائنات کا اصل مالک کون ہے۔ اور جہاں تک 70,000 فرشتوں کا ذکر ہے تو یہ اس نزول کی عظمت، اس کی شان اور اس کے روحانی مقام کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کلام کسی عام حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ یہ وہ رات تھی جس نے خاموشی میں ایک ایسا پیغام اتارا جو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
سورۃ الانعام کا پیغام اب صرف ایک واقعہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک سوچ بن چکا تھا۔ یہ سوچ لوگوں کے ذہنوں میں بار بار سوال پیدا کر رہی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے بغیر سوچے سمجھے اپنے عقائد پر چل رہے تھے اب رک کر سوچنے لگے تھے کہ کیا واقعی وہ درست راستے پر ہیں۔ مکے کے کچھ لوگ تو اس کلام کو سنتے تو ان کے اندر ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہوتا، وہ اسے رد بھی نہیں کر سکتے اور قبول بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ کیفیت تھی جس نے اس پیغام کو مزید طاقتور بنا دیا، کیونکہ بعض اوقات الفاظ نہیں بلکہ سوال انسان کو توڑتے ہیں۔ یہاں 70,000 کو صرف ایک عدد سمجھنا اصل مقصد نہیں، بلکہ یہ تو ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد کہ انسانی ذہن اسے مکمل طور پر تصور بھی نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس وقت جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ اتنی عظیم، اتنی بلند اور اتنی جلال والی تھی کہ اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک غیر معمولی کثرت کا ذکر کیا گیا تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ یہ کوئی عام پیغام نہیں ہے۔ یہ منظر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آسمان کی دنیا میں اس کلام کی کتنی بڑی اہمیت تھی، یعنی زمین پر جو اس کلام کو صرف الفاظ سمجھ رہے تھے، آسمان کی حقیقت میں وہ ایک بہت بڑا الہی اعلان تھا۔ ایک چیز جو اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرشتے صرف نزول کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے بلکہ ریاکشن بھی دیتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، اپنے پروں سے اسے گھیر لیتے ہیں اور ایک خاص سکون یعنی سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ اگر صرف تلاوت پر فرشتے اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں تو جب پوری ایک سورت ایک ساتھ نازل ہو رہی ہو تو اس کی آسمانی سطح پر کیا انٹینسٹی ہوگی۔ یہاں ایک نیا زاویہ یہ بنتا ہے کہ یہ 70,000 دراصل ریسیپشن نہیں بلکہ رسپانس بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ وہ لمحہ تھا جب آسمانی مخلوق خود اس کلام کے نزول پر متحرک ہو گئی۔ اسلامی روایات میں بعض جگہ بڑی تعداد جیسے 70,000 کو ایک تھریشہولڈ نمبر بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی حد جس کے بعد انسان تصور کھو دیتا ہے۔ مثلا کچھ احادیث میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہاں بھی وہی پیٹرن بنتا ہے، یعنی یہ نمبر انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ یہ تمہاری گنتی سے باہر کی چیز ہے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں اور قرآن بھی نور کہلاتا ہے۔ تو جب اس طرح کے واقعات بیان ہوتے ہیں تو ایک ہڈن کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ نور جمع نور یعنی انٹینسیفائیڈ ڈیوائن پریزنس، یعنی یہ صرف الفاظ کا نزول نہیں تھا بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں نورانی حقیقت اپنی پیک پر تھی۔ فرشتوں کی موجودگی یہ بھی بتاتی ہے کہ وحی کا عمل تنہا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ایک مکمل نگرانی کا نظام ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہر فرشتہ ایک ہی مقصد کے لیے نہیں بلکہ مختلف پہلوؤں کے لیے مقرر ہو، یعنی کوئی حفاظت، کوئی نگرانی، کوئی عمل کی تکمیل کے لیے۔ فرشتوں کا ذکر یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ پیغام کسی عام راستے سے نہیں بلکہ ایک محفوظ راستے سے منتقل ہوا۔ فرشتے عام طور پر نظر نہیں آتے، لیکن ان کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ اس رات غیب کی دنیا غیر معمولی طور پر متحرک تھی۔